بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ KSA Info 2030 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چلتے ہیں آج کی اردو نیوز کی خاص خبروں کی جانب۔ شاہ سلمان اور برطانوی وزیر اعظم کا رابطہ، گاڑی کے ٹرانسفر کے لیے ضوابط کیا ہیں؟ جدہ میں 3 عوامی پارک کہاں بن رہے ہیں؟ سعودی عرب کا کرونا سے محفوظ ممالک میں 13واں نمبر۔ ابشر کے ذریعے 17 ملین اقامے اور شناختی کارڈ جاری۔ حروب لگا ہے، کیسے معلوم کریں؟ سوال اور جواب۔ شاہ سلمان اور برطانوی وزیر اعظم کا رابطہ۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبد العزیز نے منگل کو برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے سعودی عرب کی زیر قیادت G20 میں شامل ممالک کے بزنس گروپ کی سرگرمیوں اور کرونا وائرس کی وبا کے نقصانات کم کرنے کے لیے جاری مشن پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق شاہ سلمان نے کہا ہے کہ سعودی عرب کرونا وبا سے نمٹنے کا مشن جاری رکھنے کی خواہش رکھتا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ G20 میں شامل ممالک بین الاقوامی معیشت اور اقوام عالم کی خاطر وبا کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے اپنی کاوشیں جاری رکھیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم نے وبا کے مسائل سے نمٹنے کے لیے سعودی عرب کی زیر قیادت G20 کی مشترکہ جدوجہد اور اس حوالے سے سعودی عرب کے قائدانہ کردار کو سراہا ہے۔ بورس جانسن نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ سعودی عرب اپنے مشن میں کامیاب ہو۔ انہوں نے اس موقع پر امید ظاہر کی ہے کہ سعودی عرب اور برطانیہ باہمی تعلقات کو مزید فروغ دیں گے اور انہیں مضبوط بنائیں گے۔ یاد رہے کہ شاہ سلمان بن عبد العزیز اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، روسی صدر ولادیمیر پوتن اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میخواں سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کر چکے ہیں۔ گاڑی کے ٹرانسفر کے لیے ضوابط کیا ہیں؟ سعودی محکمہ ٹریفک نے گاڑی کے ٹرانسفر کے ضوابط جاری کیے ہیں۔ اس میں واضح کیا گیا ہے کہ گاڑی کی فروخت مکمل کرنے کے لیے کیا کارروائی درکار ہوگی۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے ٹویٹر پر بیان میں کہا ہے کہ اگر گاڑی کے خریدار کے ذمہ ٹریفک خلاف ورزیاں ہوں تو گاڑی کا ٹرانسفر اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک وہ خلاف ورزیوں کے جرمانے ادا نہ کرتے۔ مقامی شہری نے ٹویٹر پر محکمہ ٹریفک سے دریافت کیا تھا کہ گاڑی خریدنا چاہتا ہوں، سودا بھی کر لیا ہے، تاہم میرے ذمہ ٹریفک خلاف ورزیوں کے جرمانے ہیں۔ آیا یہ جرمانے گاڑی کے ٹرانسفر میں رکاوٹ بنیں گے یا جرمانوں کے ہوتے ہوئے بھی گاڑی اپنے نام کرا سکوں گا؟ محکمہ ٹریفک نے اس حوالے سے واضح کیا ہے کہ جب تک جرمانے ادا نہیں ہوں گے تب تک گاڑی ٹرانسفر نہیں ہوگی۔ جدہ میں 3 عوامی پارک کہاں بن رہے ہیں؟ جدہ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ شہر میں مزید 3 عوامی پارک قائم کیے جا رہے ہیں تاکہ معاشرے کا ہر طبقہ سبزہ زاروں اور تفریحی مقامات سے لطف اٹھا سکے اور سبزہ زاروں کے حوالے سے فیکس حصے میں اضافہ ہو جائے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق جدہ میونسپلٹی نے ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ الفیضلیہ محلے میں 12,586 مربع میٹر کے پلاٹ پر ایک پارک تیار کیا جا رہا ہے۔ میونسپلٹی کا کہنا ہے کہ دوسرا پارک الریاض محلے میں 11,500 مربع میٹر اور تیسرا پارک الریان محلے میں 5,500
45 مربع میٹر کے پلاٹ پر تیار کیا جا رہا ہے۔ تینوں پارک مکمل ہونے پر جدہ شہر کے سبزہ زاروں میں خوبصورت اضافہ ہوگے۔ سعودی عرب کا کرونا سے محفوظ ممالک میں 13واں نمبر۔ سعودی عرب نے کرونا وائرس سے محفوظ ترین ملکوں میں 13ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ نے فوربس میگزین کے حوالے سے بتایا کہ سعودی عرب کرونا وائرس سے محفوظ ملکوں میں 17ویں نمبر پر تھا۔ اب اس حوالے سے مملکت نے 4 درجے بہتری حاصل کی ہے۔ سعودی عرب امریکہ اور بیشتر یورپی ممالک کے مقابلے میں کرونا سے زیادہ محفوظ ملک بن گیا ہے۔ اس وقت کرونا سے محفوظ ترین ملکوں میں جرمنی سر فہرست ہے۔ فوربس میگزین نے اپنی رپورٹ عالمی معیار کی بنیاد پر تیار کی ہے۔ قرنطینہ کے نظام کی کارکردگی، کرونا وائرس اور اس کے مریضوں کی نگرانی، کرونا ٹیسٹ، صحت انتظامات اور سرکاری کارکردگی کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے نئے کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ روزانہ 800 سے کم نئے مریض سامنے آ رہے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 781 نئے کیسز سامنے آئے۔ اس طرح متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,22,237 ہو گئی ہے۔ ابشر کے ذریعے 17 ملین اقامے اور شناختی کارڈ جاری۔ سعودی وزارت داخلہ نے ابشر کے ذریعے 17 ملین سے زیادہ ڈیجیٹل اقامے اور قومی شناختی کارڈ جاری کیے ہیں۔ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ آن لائن شناختی کارڈ پروگرام کامیاب سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اب تک ابشر پلیٹ فارم سے 17 ملین سے زیادہ سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو اقامہ کارڈ اور قومی شناختی کارڈ جاری کیے جا چکے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق ابشر پلیٹ فارم انتظامیہ نے بیان میں بتایا کہ سرکاری ایپلیکیشن ای گیٹس اور پلیٹ فارمز تک ای شناختی کارڈ کے ذریعے رسائی کی سہولت مہیا ہے۔ نیشنل انفارمیشن سینٹر کے اشتراک سے لنک کی مدد سے رسائی کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ ابشر پلیٹ فارم کا کہنا ہے کہ ملک میں 147 ای گیٹس اور پلیٹ فارمز مہیا کیے جا چکے ہیں۔ ان کی وجہ سے سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی 200 سے زیادہ کام آن لائن کرانے لگے ہیں۔ اب انہیں سرکاری دفاتر کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں رہی۔ حروب لگا ہے، کیسے معلوم کریں؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات بتدریج معمول پر آ رہے ہیں۔ تاہم بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کے حوالے سے اب تک کوئی سرکاری اعلان نہیں کیا گیا۔ ایویشن ذرائع کا کہنا ہے کہ جیسے ہی حکام کی جانب سے اس بارے میں احکامات جاری ہوں گے، مطلع کر دیا جائے گا۔ قارئین نے اپنی مشکلات اور مسائل کے حوالے سے مزید سوالات بھیجے ہیں۔ اعجاز گل کا سوال ہے، میں سعودی عرب سے خروج عہدہ پر آیا تھا، اب 3 برس مکمل ہو گئے ہیں، کیا میں واپس جا سکتا ہوں؟ جواب: قانون کے مطابق خروج عہدہ ویزے کی خلاف ورزی پر بلیک لسٹ کی مدت 3 برس ہوتی ہے، تاہم اس کا تعین اس وقت سے کیا جاتا ہے جب خروج عہدہ کی مدت ختم ہو جائے۔ 1 ماہ گزر جائے، اس دوران اگر کارکن واپس نہیں آتا تو اسے 3 ماہ کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے یہاں پہ 3 سال کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے، تو یہاں پہ مسٹیک ہے۔ اگر کسی کو اس بارے میں پتا ہو تو ضرور کمنٹ کریں۔ مقررہ مدت گزرنے کے بعد سسٹم خود کار طور پر بلیک لسٹ ہونے والے کو ممنوعہ کیٹیگری سے خارج کر دیتا ہے، جس کے بعد بلیک لسٹ ہونے والا دوبارہ دوسرے ویزے پر آ سکتا ہے۔ ملک امیر پوچھتے ہیں، 15 فروری کو چھٹی پر آیا تھا، 15 اپریل کو میرا ویزا ایکسپائر ہو گیا، مجھے معلوم ہوا کہ میں بالغ حروف ہے،
बलग आरोप लगा है, इसके बारे में मालूमात कैसे मिल सकती है? जवाब, आपने जो तारीखें दी हैं उनके मुताबिक मुमलकत में कोरोना वायरस की वजह से 20 मार्च से तमाम बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, जबकि मुमलकत में कर्फ्यू और लॉकडाउन का सिलसिला भी जारी था। कर्फ्यू और दीगर पाबंदियों के बाद अब हालात बतदरीज मामूल पर आ रहे हैं, ताहम बैनुल-अक़वामी परवाज़ें ताहाल बहाल नहीं हुई, जिसकी वजह से बैरून मुमलकत से लोगों की आमद का सिलसिला रुका हुआ है। वो अफराद जो छुट्टी पर गए थे, उनके वीज़ों और इकामों की मुद्दत में हुकूमत ने तोसी की थी, ताहम अब तक परवाज़ों की अदम बहाली की वजह से कोई शख्स भी दोबारा नहीं आ सका। जहां तक आपका कहना है कि आपका बलग हरूब यानी कफील से फरार की रिपोर्ट दर्ज हुई है, तो ये बात समझ से बालातर है, क्योंकि कानून के मुताबिक बला हरूब उसी कारकुन का लग सकता है जो कारआमद इकामे पर मुमलकत में मुकीम हो, जबकि आपके मुताबिक आप छुट्टी पर गए हुए थे और आपका बलग हरूब लगा दिया गया। ये मुमकिन नहीं, किसी ने आपसे गलत बयानी की है। इस बात का ख्याल रखें कि अगर कारकुन खरूज औहदा या फाइनल एग्जिट वीज़ा हासिल करके मुमलकत से नहीं जाता, इस सूरत में भी हरूब लगाया जा सकता है, क्योंकि जब तक एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन सिस्टम में एग्जिट नहीं होता, जवाजात के मरकजी सिस्टम में कारकुन मुमलकत में ही शो होगा। जवाजात के सिस्टम अबशर पर अपने बारे में चेक किया जा सकता है, जिसके लिए आप का अबशर अकाउंट पर लॉग इन करने के बाद तफसीलात में देख सकते हैं। दूसरी सूरत यह है कि आप वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की वेबसाइट के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। इसलिए वज़ारत की वेबसाइट www.mol.gov.sa पर लॉग इन करने के बाद डिजिटल सर्विसेज, जिसे अरबी में खिदमत इलेक्ट्रॉनिया कहा जाता है, के ब्राउज को क्लिक करें, जहां मुख्तलिफ इंक्वायरीज का ऑप्शन ज़ाहिर हो जाएगा। मज़कूरा सर्विस में गैर मुल्की के बारे में मालूमात के ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए आप अपने इकामा और कंपनी के बारे में भी आसानी से मालूम कर सकते हैं। अगर आपका हरूब लगा होगा तो उसमें बता दिया जाएगा, अगर हरूब नहीं लगा तो वाज़िया तौर पर लिखा होगा कि बरसरोजगार। नाज़रीन, ये थी आज की उर्दू न्यूज़ की खबरें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल वक्त मिलता रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।